میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی اور خوب سے خوب در کی تلاش میں امی جان کو میرے لیے کوئی رشتہ نہ جچا، یہاں تک کہ میں 26 سال کی ہو گئی۔ اب جب کسی جانب سے رشتے کا بلاوا آتا میں افسردگی کا شکار ہو جاتی۔ میری ہم عمر تو کیا، مجھ سے چھوٹی لڑکیاں بھی باری باری سہاگن ہوتی جاتی اور میں حسرت سے ان کو باری باری سہاگن کے جوڑے میں لپٹا دیکھتی رہ جاتی۔ میرے دل میں ابھی ارمان بھرے تھے، کچھ آرزویں، کچھ حسرتیں تھیں۔ والدہ کو بھی میری تنہائی کا احساس تھا۔ اب انہوں نے جی میں ٹھان لی کہ جو مناسب رشتہ آئے گا میں نکالے بغیر ہاں بس ہاں کر دیں گی۔ اظہر چھوٹی بھابھی کے کزن تھے، کبھی کبھار آنا جانا تھا۔ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر خواب و خیال میں نہ تھا کہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کبھی اظہر کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ شخص میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ میں تو اس کو لاؤبالی پن سے دیکھا کرتی تھی، لیکن قسمت میں اس شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن میرے رشتے کے بارے میں امی کو پریشان دیکھ کر بھابھی نے کہا، اماں جی، میرا خالہ زاد کزن اظہر شادی کا خواہش مند ہے، آپ کہیں تو میں اپنی زہرا کے لیے بات چلاؤں۔ امی بولی، تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ گاڑیوں کا بڑا شو روم ہے، کافی کماتا ہے اور اچھا بزنس ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آگے آپ خود معلومات کروا لیں۔ لڑکے کا نیک چال چلن اور تعلیم یافتہ ہونا بھی تو معنی رکھتا ہے۔ امی جان، اظہر میرا دور کا کزن ہے، میری والدہ کی خالہ آزاد بہن کا بیٹا ہے۔ ابھی تک تو اس کے چال چلن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، تعلیم یافتہ بھی ہے، مزید معلومات اپنی والدہ سے لے کر لوں گی۔ رشتہ مناسب لگے تو ہاں کرنے میں اب دیر نہ کریں، ہماری زہرا کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کب تک اسے بٹھائے رکھیں گی؟ ایک وقت آ جاتا ہے جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے بیاہنا پڑتا ہے۔ غرض کچھ دنوں کے غور و خوض کے بعد امی جان نے میرا رشتہ اظہر سے طے کر دیا اور یوں میں زہرا سے مسز اظہر بن گئی۔ شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی۔ اظہر کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ شروع کے دنوں میں مجھے گھمایا پھرایا، خوب مزے کیے۔ بعد میں جب بیٹی نے جنم لیا میں بچی میں مصروف ہو گئی اور ہم نارمل زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ میری مصروفیات بڑھتی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئی۔ اب وہ صبح سویرے نکل جاتے تو 3-4 روز بعد گھر آتے تھے۔ پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں جانا پڑتا ہے۔ اچھی کمائی تبھی ہوتی ہے جب مالک خود کاروبار کی نگرانی کرے۔ سچ تھا کہ ان کی کمائی روز بروز بڑھ رہی تھی اور اس کی کمائی پر ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل کبھی کبھی اندر سے ڈرتا تھا اور دعا کرتی تھی کہ اے خدا، ہمیشہ ایسا رکھنا اور کبھی بھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اور دولت بھی اللہ پاک کی آزمائش میں سے ایک ہے، جو کبھی راحت تو کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میرے دل میں ڈر ہی تھا، تبھی خیر کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ آخرکار ہماری بھی آزمائش کے دن شروع ہو گئے۔ ہوا یوں، ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا، اظہر، تم گاڑیوں کا بیوپار کرتے ہو، تم میری پرانی گاڑیاں بکوا دو اور کوئی اس سے بہتر دلوا دو۔ دوسرے روز میرے خاوند ایک پارٹی لے کر گئے اور بھائی کی گاڑی بکوا دی، دونوں طرف سے اپنا کمیشن لے کر جیب میں ڈالا اور پھر کچھ دنوں بعد بھائی کو 5 لاکھ میں سے ایک اچھی گاڑی دلوا دی۔ گاڑی اچھی ہے؟ بھائی نے کہا۔ اظہر میاں، مجھے تو اس گاڑی میں کچھ بھی ہیر پھیر لگتا ہے، مگر انہوں نے بھائی جان کو مطمئن کر دیا۔ ایک رات اظہر نے مجھے بتایا کہ دراصل گاڑی صرف 3,50,000 کی تھی، باقی پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس انکشاف پر میں سہم گئی، مگر کیا کرتی، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف خاوند، اپنی دونوں معصوم بچیوں کا باپ شوہر کی چغلی بھائی سے لگاتی تو بھی ماری جاتی۔ چند دن گزرے تو میرے بھائی سے اظہر نے کہا کہ ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے۔ ان بیچارے نے دے دی۔ یہ گاڑی لے کر ایسے غائب ہوئے کہ 15 روز بعد آئے، مگر گاڑی کی جگہ صرف 1 لاکھ روپے دے کر بولے یہ بھائی کو دے دینا اور کہنا کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں نہ رقم دی اور نہ گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا۔ ایک شخص نے آ کر کہا، میں اظہر کا دوست ہوں اور ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب میں گھبرا گئی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی، زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا۔ ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی۔ وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں، بچوں کی فیس نہ دے پاتی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ جیٹ اور جٹھانی کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہے۔
وہ الگ پریشان تھے مگر وہ کسی کو نہ بتاتے تھے۔ وہ عزت کا مسئلہ تھا۔ پڑوسیوں سے قرضہ لینا پڑا مگر واپسی کی کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ 8 ماہ کے بعد ایک رات چوروں کی طرح گھر آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کرو ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے۔ 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی، یہ تک نہ پوچھا کہ کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسا گزارا کرتی رہی ہو۔ بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں انہی کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور بولے کل گھر چلی جاؤ۔ بہرحال کل تک مجھے رقم چاہیے۔ مجبور ہو کر ان سے حال کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ امی کے پاس کل جمع پونجی بس یہی 50,000 روپے پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کے ساتھی بیوی ہوتی ہے، برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر 9 2 11 ہو گئے۔ میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی، انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے پھر اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہ وہی فاقہ نصیب ہوا تھا۔ مجبوراً جیٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھندی چلی آئی اور چند ایام کا راشن دے گئی۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ اب خلوت و جلوت کے قصے پارینہ بن چکے تھے۔ رات بھر ان کا انتظار کرتی مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹھ جیٹھانی کو علم تھا کہ مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر رہے تھے۔ کہیں میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے، بس اسی وجہ سے اکیلی گھلتی رہتی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا پھر کم از کم اپنے بھائی بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی اور خاموشی سے افادہ مصیبت سہتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا۔ روز صبح و شام وہ دروازہ بجانے لگے۔ کسی کے لاکھوں روپے تھے تو کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض کی بیوی تھی تو مجھے ہزاروں باتیں اور جملے سننے پڑتے تھے۔ بعض اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے تھے کہ مجھے سننے کی تاب نہ رہتی۔ وہ بکتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخرکار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے مگر مالک مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز آذر آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کے شوہر کے ذمہ سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہ کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹ بھی کتنا دیتے؟ آذر کا کل قرضہ لاکھ بنتا تھا۔ متفقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کے تمام اشیاء قرض خواہوں کو دے دی جائیں۔ فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئی۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا۔ یہ قیامت خیز منظر تھا۔ حتیٰ کہ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے۔ چھوٹے موٹے قرضے نمٹ گئے۔ جیٹھ نے بڑے قرض خواہوں سے کہا کہ میں تم کو قسطوں میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر آ گئی۔ مجبور ہو کر محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لائق ہو گئی۔ دن جیسے تیسے گزرنے لگے۔ اب کچھ سکون سے وقت کٹ رہا تھا اور میں نے دل و دماغ سے شوہر کے تصور کو ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہ رابطہ کرتے تھے، نہ خرچ ادا کرتے تھے اور نہ احوال بتاتے تھے۔ عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر کے ہوتے بیوہ جیسی ہو جائے، کوئی پرسان حال نہ رہے، لوگ الٹی باتیں بنائیں، عورت بیچاری کیا کرے۔ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی آذر کے بارے میں نہ سوچوں گی، اپنی باقی کی زندگی بچوں کی پرورش اور ان کے مستقبل پر لگا دوں گی۔ 6 برس یوں ہی گزر گئے۔ خدا جانے آذر کہاں چلے گئے، کچھ پتہ نہ تھا۔ کبھی فون آیا، نہ کبھی خط، نہ خود ہی آئے۔ اچانک ایک رات ان کا فون آ گیا کہ تم آ جاؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ۔ میں نے جیٹھ کو فون کیا۔ انہوں نے کہا بھابھی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خدا
जाने कल क्या हो, आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाभी से पूछा, इन्होंने कहा मना कर दिया, मगर मैं शशोपंज में थी कि क्या करूं, क्या शोहर पर इत्माद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं, क्या अपने खानदान हत्ता कि माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं। शोहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी, मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हीं सोचों में रोज़ जीने और मरने लगी। भाई कहते, अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शोहर के साथ जाओगी तो कल हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शोहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचती, कभी बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएगी। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो किसी सुख में हो। जब भी वो बच्चों की माँ बन जाती है तो उसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आज़र जब साथ होते थे तो बच्चों से मोहब्बत करते थे, इनको सैर कराते, शॉपिंग पर ले जाते। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो इन यादों को फरामोश नहीं कर सकते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से कमाते तो आज हम कितने ही सुखी और खुश होते। मैं भी ये सोचती, ए काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जा के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्त की रुखी सुखी मैसर आती, लेकिन चैन से तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और रुसवाइयाँ हमारे दरमियान ना होती। जब आज़र के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज़ मजबूर होकर मैके और ससुराल वालों से चोरी छुपे इनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने सोचा अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतनी दूर कराची में यहाँ कैसे आबाद कर लिया। बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ, यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं आऊँगी। जवाब दिया, नहीं बता सकता, तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ। जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर मैं आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई। अब सोच में थी कि इनके पास चली जाऊं कि ना जाऊं। मैके और ससुराल वाले कहते, अब आज़र के पास जाओ तो अपनी मर्जी से जाओगी और हम जिम्मेदार नहीं हैं बात के हालात की, तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला ना कर पा रही थी। मैंने आज़र को फ़ोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मसनूई ज़रूरी अद्वियात बना रही थी। छापा पड़ा और इनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सज़ा तो ज़रा लंबी हो गई। सब ने कहा, सत शुक्र तुम ना गई, ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो जालसाजी और धोखे की फितरत से बाज ना आए। तुम्हारे बच्चों पर और इनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये पुलिस, ये बार बार इसकी मुजरमाना सरगर्मियाँ और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा ये ठीक कहते हैं। अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मैके और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहता तो मैं कहाँ गई की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो भी करता है इंसान के भले के लिए करता है। मैंने हिम्मत की, बीएड किया तो सरकारी स्कूल में कच्ची नौकरी मिल गई। अपने बच्चे पालिए, वो तालीम पा गए और अपने मुकाम पर जो किस्मत में था पहुंच गए। आज़र जब जेल से रिहा होकर आए रूपोश हो गए। घर न लौटे, किस मुंह से घर लौटते। अब रहा ही क्या था इनके लिए घर में। बच्चे भी बाशऊर होकर समझ गए कि बाप से जुदाई का सबब कोई और नहीं, खुद इनका अपना बाप था।